میں نے جناب نہ صرف کشمیر کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے کہ جو مشکلات آج کل ہم پہ ہیں اللہ ہمیں ان مشکلات سے باہر کرے، ہم لوگوں کے لیے صحیح راستے بنا، شیطان سے ہمیں دور رکھ اور ہمارے ملک ہندوستان میں جو نفرت پھیل رہی ہے اس نفرت کو ختم کرے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ ایک مبارک سفر سے آئے ہیں، آپ نے افواہیں کی ہوگی جو کشمیر کے لوگوں کے لیے پچھلے 3 دہائیوں سے مصیبت میں اس طرح کی یہاں ایک الگ یہاں کے لوگوں کو گزرا جناب جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دعا مانگی اللہ کے سامنے، دربار کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے کہ اللہ ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہمارے لوگوں کو بھائی چارے میں رکھ، ہماری جو اس وقت حالت ہے کہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں، ان نفرتوں کو ختم کرے اور پھر سے ہم میں اتحاد اور اتفاق ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ جس سفر سے آپ آئے ہیں وہاں لوگ کندھے سے کندھے ملا کر بنا کسی ذات پات کے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سروے کے آرڈرز نکالے جا رہے ہیں جو ہمارے صدیوں پرانے، ہزاروں پرانے، اگر راج ترمی بھی دیکھیں گے 5 سے 7,000 سال پرانی ہسٹری ہے یہاں کی۔ اب ریلیجس پلیسوں کے سروے کے بارے میں بات کی ہے، یہی تو مصیبت ہے، جتنا مجھ سے مانگا گیا میں نے مانگا اللہ سے کہ رحم کر، ان مشکلوں سے ہمیں نجات دے، اور جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ نفرتیں بڑھائی جائیں اللہ ان کے ان راستوں کو بند کرے۔ ڈاکٹر صاحب، عمر صاحب کی موجودگی میں یہاں پہ 2 سرکاری ملازمین کو برطرف کیا ہے LG ویزا میں۔ جناب ہر ایک چیز پہ حکومت نظر رکھے گی، دیکھے گی کس وجہ سے یہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، وہ حکومت دیکھے گی۔ ڈاکٹر صاحب، جو سیز فائر ہوا ہے لیبنان اور اسرائیل میں، ہم نے لکھا ہے امید رکھیں گے کہ امپیکٹ پڑے گا۔ دیکھیے یہ ایک اچھا قدم ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں سیز فائر ہوا، مگر بہت ضرورت ہے کہ جو غزہ میں آج بھی حملے ہو رہے ہیں جس میں امریکہ اور اسرائیل مل کے کر رہا ہے شام پہ، ایران پہ، یہ خطرناک چیز ہے اور اس کے لیے بھی ان کو سیز فائر فوراً کرنا چاہیے۔ آپ نے ڈیبیٹ سنی ہوگی سیکورٹی کونسل میں جو ہوئی، اور اگر اس سیکورٹی کونسل کا کوئی مقصد ہے، جو سیکورٹی کونسل کے ہدایتیں تھیں ان پہ اسرائیل کو کام کرنا چاہیے اور وہاں سیز فائر کرنا چاہیے اور جو ہیومنٹیرین ایڈ ہے اس کو آنے دینا چاہیے ان علاقوں میں۔ سنبھل جیسا واقعہ جب یہاں ہندوستان میں ہوتا ہے تو ساتھ میں مقدس درگاہ جو ہے اجمیر شریف، اس پہ بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان انسیف اپیل کر رہا ہے اس ٹائم کا اپنے ہی ملک میں۔ ضرور اس میں کوئی دو رائے نہیں، انسیف کر رہا ہے، مگر اس کو میں حکومت ہندوستان سے کہوں گا اس کو بند کرو، کیونکہ مسلمان کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے، 24 کروڑ مسلمانوں کہاں پھینکیں؟ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی برابر کا سلوک کیجیے، وہی ہمارا آئین ہے، آئین میں کوئی فرق نہیں ہے کسی مذہب میں، کسی زبان میں، سب برابر ہیں اور اس چیز کو ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آئین کو نے تتر بتر کیا پھر کہاں ہندوستان رہے گا؟ ریزرویشن کا بھی ہم ان سے کہیں گے، ریزرویشن پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ضرور ہے جو نیچے گرے ہوئے ورگ ہے ان کو ریزرویشن ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تبھی اٹھیں گے، اسی لیے تو ریزرویشن رکھی گئی تھی، ان کو برابری پہ لایا، اس کو دیکھنا چاہیے، برابری دیکھنا چاہیے۔ سر جو ایڈورس رپورٹس ہے، کیا سرکار کو چاہیے کہ وہ جو LG ایڈمنسٹریشن ہے ان سے ایک رپورٹ مانگے کہ کتنے لوگوں کی ایڈورسری رپورٹس ہیں، کن کو ابھی نوکری سے باہر نکالنے کا انہوں نے اپنا پریاس کیا؟ یہ سوال آپ کو حکومت سے کرنا چاہیے، عمر صاحب سے کرنا چاہیے۔ یہ میں نے سنا ابھی، اس پہ بھی حکومت دیکھے گی کن وجہوں سے نکالا گیا، کیا وجہ ہے، یہ کوئی ایسے نہیں نکال سکتے، اس سے دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔
डॉक्टर साहब, ये जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो मुसलसल नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट बना रही है कि जब से हुकूमत बनी है इसको एलजी इंतजामिया डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला करे। मैंने उनके लिए भी दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको सही रास्ता दिखाए और सही रास्ते पे लाए। हम लोगों के मसले बराबर हैं, उसमें इनको भी मदद करनी चाहिए। तनकीद से कोई चीज़ फैसला नहीं होता है। तनकीद सिर्फ तनकीद करने के लिए कि अपने आप को बनाने के लिए वो सही नहीं है, वो रास्ता गलत है। समाज ने एक सोसाइटी बनाई है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखी है, उसमें कहा कि हमें फ्री कंसेशन पे जमीन दिया जाए, हम वापस लौटेंगे। वो गवर्नमेंट क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं भी वज़ीर आला था, 370 भी था, हमने कोशिश की इनको बचाने की। उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। कौन रोकता है कश्मीरी पंडित को यहाँ आने से? यहाँ जितनी भी जमातें हैं उन्होंने कहा इनको आइए, घर आइए, उनका फैसला है आएंगे कब आएंगे, ये उनका फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। हमारे लिए तो उनके लिए दिल खुले हैं। सर, जो बजट सेशन आने वाला है, क्या उसमें उम्मीद है कि आप ये सरकार से पूछिए, फारूक अब्दुल्ला से क्यों पूछिए? डॉक्टर साहब स्टेट फूड का जनाब ये सरकार से पूछिए।